آپ اس عمر میں کیا کریں، جائیں آپ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ میں نے آپ کو تو کچھ نہیں نہ کہا آپ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں یا آپ بازار میں جائیں، آپ اپنا کام اپنے ساتھ رکھیے، میں اپنا کام اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ایم چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے خواتین پہ یہ پروگرام کرنا شروع کیا ہے، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خواتین جو ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہے، تقریباً 48.7% ہماری آبادی میں تعداد ہے اس وقت، اور ہمارے بھی حقوق اور فرائض ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں عورتوں کو کوئی شعور نہیں۔ تو پہلے تو سب سے کچھ مجھے اپنے بارے میں بتانا چاہیے۔ میں ایک علمی اور ادبی گھرانے میں میری پیدائش ہوئی، لاہور میں ہی، اور میرے والد جو تھے پہلے وہ لیگ آف نیشنز میں مندوب تھے ہندوستان کی طرف سے، لیکن جب دوسری عالم جنگ چھڑی تو وہ واپس پاکستان آ گئے، اور انہوں نے اپنے والد کے ادارے فیروز سنز میں حصہ لیا طباع و توشیحات کے سلسلے میں، اور پھر چیئرمین بن گئے فیروز سنز کے۔ اور ہماری بہت بڑی ایک کتب خانہ فروش دکان تھی مال روڈ کے اوپر، تو اس دکان میں وہ بیٹھتے ہوتے تھے، اور ان زمانوں میں دکانیں صبح صبح کھلتی تھی۔ 8 بجے میں اسکول جاتی تھی، مجھے اسکول اتار کے اور وہ آ جاتے تھے اپنے دفتر میں اور وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور میں جب اسکول سے فارغ ہوتی تھی تو میں سیدھی وہیں آ جاتی تھی، اور وہاں ایک علیحدہ حصہ تھا بچوں کی کتب کا، تو میں وہاں بیٹھ کے ساری کتابیں پڑھ چھوڑتی تھی جب تک ہمارا گھر جونے کا ٹائم نہ ہوتا تھا، جو تقریباً 5 بجے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے میری جو اپنی ذاتی تھی علم اور معلومات، اس میں بہت اضافہ ہو گیا، اور پھر جو میری عمر بڑھی پھر میں نے ٹائم، لائف، نیوز ویک، یہ تمام وہاں رسالے ہوتے تھے وہ بھی پڑھنے شروع کر دیے، اور بس ایک ہی بات تھی کہ اتنی احتیاط سے پڑھنی تھی کتابیں کہ وہ ذرا بھی خراب نہ ہوں، کیونکہ اگر کوئی کتاب خراب ہو جائے تو ظاہر ہے میری ذمہ داری تھی، پھر مجھے وہ خریدنی پڑتی تھی۔ اس طریقے سے بچپن میں ہی میری معلومات زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکول میں میں نے تقریباً مجھے یاد ہے 3ری کلاس سے انہوں نے پوزیشنز بنانی شروع کی، تو میرے ہر سبجیکٹ میں سب سے زیادہ مارک آتے تھے۔ اور کوئی پوچھتا ہے کہ بچپن کی کون سی یادگار بات ہے، تو مجھے یاد ہے 5ویں جماعت میں جب اسناد کی تقسیم ہونے کے لیے ریہرسل ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری جو ہے اسناد وہ ایک ہی لڑکی کو ملے، تو پہلی 2 تو ان کو مل جائیں گی، باقی دوسریوں میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ تو ذرا ناانصافی تھی، بہرکیف میں نے کوئی اس پہ احتجاج نہیں کیا، اور اس طریقے سے بٹ گئی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے انصاف کا کہ جس کو تھوڑا سا کم درجہ ملے اس کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جی میں نے محنت کی ہے اور مجھے کچھ نہ کچھ ملا ہے، اور جن کو کچھ بھی نہیں ملا ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کانسولیشن پرائز وغیرہ کی شکل میں کہ ہم دوبارہ محنت کریں گے تو شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے میں نے اپنا میٹرک پاس کیا کوئین میریز میں، اور میرے اسکول کا تو وہ ریکارڈ تھا سب سے زیادہ نمبر میرے ہی تھے، اور یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی ان زمانوں میں، ابھی سیکنڈری بورڈ کا امتحان تھا، اس میں مجھے ملی تھی نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ کہ میں کسی جگہ میں داخلہ لینا چاہوں تو مل سکتا ہے۔ میں نے کنیڈ کالج میں داخلہ لے لیا، حالانکہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ہوم اکنامکس کالج میں داخل کروں، اور میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹری کروں، کیونکہ میرے دادا نے اپنے تمام بہت سارے جو تھے اثاثہ جات وہ دے دیے تھے فیروز سنز ٹرسٹ کو ایک ادارہ بنانے کے لیے عورتوں اور بچوں کے علاج کے لیے، کیونکہ میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا بچے کی پیدائش کے دوران، اور بچہ بھی فوت ہو گیا۔ تو جس وقت میرے والدین نے، ہم بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، تو انہوں نے اپنے تمام املاک جو تھے وہ وقف کر دیے فاطمہ میموریل ہاسپٹل بنانے کے لیے، اور یہ ان زمانوں میں پہلا لاہور میں مسلمانوں کا ہسپتال تھا، اور اس کا چلانے کا یہ طریقہ تھا کہ اس میں کچھ کمرے رکھے ہوئے تھے جس پہ اسی طریقے سے اخراجات لیے جاتے ہیں جیسے باقی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ان کا جو خرچ ہے اس سے جو ہیں نان پیئنگ اور جنرل پیئنگ وارڈز وہ چلتے ہیں تاکہ لوگوں پہ کوئی اس کا نہ ہو، خرچ کا کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور جو آ کے دے دے ایک حلفی بیان کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مستحق زکوٰۃ ہوں، اس کو کھانا بھی دیا جاتا ہے اور علاج بھی مفت ہوتا ہے اور ادویات بھی مفت۔ اس سے اوپر وہ ہے جو 25% دیتے ہیں اخراجات، جو کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے بھی دے سکتے ہیں، اور پھر متمول حضرات جو ہیں وہ خرچہ پورا ویسے ہی دیتے ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ماشاءاللہ 500 بستر پہ مشتمل ہسپتال ہے، اور اس کے ساتھ نرسنگ کالج بھی ہے، اور پہلا نرسنگ کالج تھا
جو کھلا تھا پاکستان میں، اور اس کے ساتھ اب جو ہوتی ہیں دوسری اینسلری سبجیکٹ سائنس کے وہ بھی تمام ہیں، اور اب یونیورسٹی بھی ہے نور یونیورسٹی، اور وہ میری بہن چلا رہی ہیں، اور کافی اس میں سمجھتی ہوں ترقی بھی ہوئی ہے، اور یہ ایک ہو سکتی ہے مثال اور لوگوں کے لیے بھی کہ ایسا کام کریں۔ اور میں یہ کہنا یہاں ضروری سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے قیام کے بعد خواتین کو بہت مواقع ملے۔ ایک یونیورسٹی ہوتی تھی پنجاب، اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 200 سے زائد یونیورسٹیز جو ہیں ان کا اعتراف کر لیا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں میرے لیے تو آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ میں نے اسکول میں بھی میرے بہت اچھے نمبر آتے تھے، اس لیے کہ مجھے یہ تمام کتابوں تک رسائی تھی۔ کنیڈ کالج جوائن کیا تو جو میں نے سبجیکٹ لیے، سائیکالوجی لی، ہسٹری لی، اور فرینچ لی، اور فارسی لی۔ ایف اے کیا، اس میں بھی مجھے نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ ملی، اور بی اے میں مجھے یونیورسٹی اسکالرشپ ملی، کیونکہ میں فرسٹ آئی تھی آرٹس کے تمام سبجیکٹس میں، اخبارات میں تصویر بھی آئی۔ یہ اس عمر میں تو بہت ایک بڑی ہوتی ہے چیز، اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ میں یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارا گھر پاکستان کے قیام سے پہلے تھا سول سیکریٹریٹ کے بالکل ساتھ لوور مال پہ، اور ایک ہی مسلمانوں کا یہاں گھر تھا، اور میری والدہ جو تھیں اور میرے والد وہ دونوں تحریک پاکستان کے بڑے ایک تھے کارکن دونوں تھے۔ میرے والد تو بلکہ فیروز پور جیل میں بھی گئے، اور وہاں پہ فیروز خان نون اور شوکت حیات اور ان تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی آزادی کے دوران۔ اور میری والدہ جو تھیں خواتین کو اکٹھا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں ایک دن انہوں نے جمع کیا، اور وہاں سے دروازہ ہمارا کھلتا تھا سول سیکریٹریٹ کی دیوار کی طرف، اس کو کھولا، اور وہاں سے فاطمہ سریا اور زرینہ جو تھیں وہ آگے آگے بھاگ کے نکلی مسلم لیگ کا جھنڈا لے کے، اور وہاں پھلانگ لی دیوار۔ ان دنوں میں یہ خاردار تاریں وغیرہ نہیں تھی ہوتی، اور یہ جو گٹر کے پائپ ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے نا، تو پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا اس وقت نہیں تھا، اس وقت مسلم لیگ کا تھا، وہ وہاں پہ آویزاں کر دیا سول سیکریٹریٹ کی چھت کے اوپر، اور بڑے سب ہم لوگوں نے نیچے سے نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو یہ میری پہلی یادداشت ہے کہ کیسے ہم نے تحریک پاکستان میں سب میں حصہ لیا۔ میں اسکول کوئین میریز میں پڑھتی تھی ان دنوں میں، تو میں بورڈنگ میں تھی، اور میری والدہ وہاں سے فیروز پور جیل سے والد کو مل کے آتی تھی، تو پھر مجھے گھر لے کے جاتی تھی۔ بہرکیف جس وقت میں نے بی اے پاس کر لیا تو ہمارا گھر تو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ تھا، این سی اے کے نزدیک، تو میں نے سوچا اب ایسا سبجیکٹ لینا ہے، مجھے ملی ہوئی ہے یونیورسٹی اسکالرشپ، اس کا ایسا فائدہ ہونا چاہیے جو ہر ایک کو فائدہ ہو۔ تو ان زمانوں میں لاء کالجز میں لڑکیوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا، تو میں نے داخلہ لے لیا جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں، اب تو اس کو میڈیا اسٹڈیز کہتے ہیں، اور وہاں پہ پہلی دفعہ اس کا اجرا ہوا تھا، اس کو میں نے جوائن کیا کہ چلیے اخبارات کے ذریعے آپ لوگوں کو شعور دلا سکتے ہیں، ان کے حقوق اور فرائض دلا سکتے ہیں۔ پہلا بھی پارٹ میں نے کیا تھا، اور اس میں بھی میری پوزیشن اول آئی، اور میرے ساتھ وارث میر بھی وہاں اس وقت طالب علم تھے، کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ نے سوچا کہ ہم ایم اے جرنلزم کی ڈگری لے لیں، تو اس وقت میری شادی ہو گئی۔ تو شادی کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے پیدا، اور بچوں کی ذمہ داری میں سمجھتی ہوں ماں باپ پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کل آپ دیکھیے جو حالات ہو رہے ہیں کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ گھر میں ماں بھی کام کو نکلتی ہے مہنگائی کی وجہ سے، باپ بھی، تو گھر میں بچوں کے جو ہوتی ہے تربیت اس میں کسر رہ جاتی ہے۔ نہیں تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے مینار پاکستان کے نیچے 14 اگست کو، اس کا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جب آپ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلیں، اور یہ کہہ دینا کہ جی فلاں کا لباس ٹھیک نہیں تھا، یہ خراب تھا۔ اگر کوئی عورت برہنہ بھی نکلے نا سڑک پہ، تو مردوں کو حکم ہے کہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو بہرکیف یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور اب پیدا ہو رہا ہے، اور یہ جو بھی ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے چنچی میں کیسے انہوں نے تنگ کیا، اور پھر گھروں کے اندر بھی عورتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، سر ان کا پٹک دیتے ہیں دیوار کے ساتھ یا زمین کے ساتھ۔ 5-6 دن ہوئے ایک حاملہ عورت کو اس کے بچوں کے سامنے گولی مار کے قتل کر دیا، اور کس لیے کیا کہ اس کو کوئی ماں باپ نے جائیداد دی تھی، اس جائیداد کا حصہ خاوند مانگتا تھا، اس نے نہیں دیا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بالکل واضح ہے کہ عورتوں کو اپنا شرعی حق ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ مردوں سے آدھا ملتا ہے۔ اس پہ ہماری بہت بحث مباحثہ ہوا خواتین کی موومنٹ میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو اس لیے آدھا حصہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر کسی کے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچے ہوں ان کا خرچ، اخراجات، اسکول کی تعلیم، پیدائش، سب اخراجات مرد نے دینے، بیوی کا خرچ بھی مرد نے دینا ہے، اور اگر بیوی اپنے
کمائی سے یا اپنے بھی کسی املاک سے کچھ خرچنا چاہے، اور کون سی ماں ہے جو نہیں چاہے گی کہ بچوں کا معیار زندگی یا گھر کا معیار زندگی اچھا ہو، وہ نہ دے، لیکن زبردستی اس سے نہیں لے سکتے۔ اور یہ قرآن مجید میں احکامات ہیں کہ آپ کو ایسے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، اور یہ ہر ایک کو تھوڑا سا پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آسان طریقہ بتاؤں کہ کیونکہ ہمارے یہاں جب میں پیدا ہوئی تھی اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، ہم تو محکوم قومیں تھیں، انگریزوں کی ہمارے اوپر حکومت تھی، تو ہمیں تو یہ انگریزی سکھاتے تھے اور یہ تاریخ بھی اپنے انداز سے سکھاتے تھے، لیکن اب تو سب کچھ جو ہے یہ ہمارے اپنے نصاب میں آ سکتا ہے۔ اور یہ جو یکساں نصاب ہے نا، اس کے بارے میں بھی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ یکساں نصاب ہر ایک کو کس طرح مقبول عام کرنا ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں بات کریں۔ سندھ نے تو انکار کر دیا اور نہیں کر رہے، اور یہاں بھی بڑے بڑے جو کالجز ہیں ان میں کچھ نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، کچھ نے کہا نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے اختلافات جو ہے نا، یہ قوم کو آگے نہیں لے جاتی۔ تو آگے جانے کے لیے کوئی بھی اگر آپ نے نیا اقدام لینا ہے تو پہلے اس کے اوپر آپ عوام کے ساتھ، اخبارات ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ آپ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ بات ہونے کیا لگی ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس کی ابتدا آپ کریں۔ بہرکیف اب تو جب اسکول کھلیں گے، ابھی کھلنے والے ہیں، لاک ڈاؤن میں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، اور میں سمجھتی ہوں پاکستان نے یہ کرونا ایپیڈیمک میں ایک سال کافی نقصانات اٹھائے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو تعمیر کا، یعنی تعمیر بھی عمارت کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، جس میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی روزی روٹی کا انتظام ہے۔ لیکن قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اب یہاں تو ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میری تو ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی چیز میری فاضل نہیں ہے۔ اگر ہو تو یہ ہے کہ آپ تقسیم کر دیں۔ اور آج کل میں سمجھتی ہوں یہ جو درخت ہم نے لگائے ہوئے ہیں نا، شجر کاری کی طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ہیں علاقے جہاں پہ فصلیں ہوتی تھیں، اور پنجاب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ علاقہ تھا جہاں سے سارے ہندوستان کو جاتی تھی گیہوں بھی اور چاول بھی اور کپاس بھی۔ اب کیا ہو گیا کہ وہاں بلڈنگز بننا شروع ہو گئی، اور اس کی جو ابتدائی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہماری جو آبادی ہے۔ اس آبادی کا اگر ہم بہت زیادہ مقابلہ زوردار نہیں کریں گے تو ہم کہیں آگے جانے کے لیے ہمارا امکان نہیں رہتا۔ اور اس سے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، میں نے تو کم سے کم یہی کوشش کی ہے کہ ہر ایک کو میں یہ کہوں کہ دیکھیے، ایک بچہ اپنے لیے، ایک بچہ جو آپ کا دوسرا پارٹنر ہے یعنی شوہر ہے یا بیوی ہے ان کے لیے، 2 بچوں سے زیادہ ہونے نہیں چاہیے۔ اور شروع میں یہ ہمارا ٹیلی ویژن پہ بھی سلوگن ہوتا تھا، 2 بچے تے سکھ ہزار۔ لیکن آپ کہتے ہیں جی بچے کم خوشحال کرانا، اس لیے کہ کچھ ایسے طبقات ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں کہ جی اس میں اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھے سننا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، جو ان زمانوں میں فیملی پلاننگ کے میتھڈز تھے۔ تو جس چیز کی ممانعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی اجازت ہے، اور اس کی اجازت اس لیے ہونی لازمی ہے کہ آپ دیکھیں جس وقت پہلی دفعہ ہماری ہوئی تھی نا، میں اس کو کہتی ہوں فردم شماری۔ مردم شماری کہے نا تو عورتیں گنی نہیں جاتی، عورتیں تب گنی جاتی ہیں جب فرد کا لفظ استعمال کریں۔ تو ہماری یہ جو باقی ماندہ پاکستان ہے نا، اس کی آبادی تھی 3.25 کروڑ، 4 صوبے جو ہمارے تھے، اور 5واں صوبہ ہمارا تھا بنگال۔ ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، ان کی تقریباً 3.25 کروڑ تھی۔ کہاں 3.25 کروڑ، اور آپ کو پتہ ہے آج ہماری آبادی 22 کروڑ کے تقریباً لگ بھگ ہے، اگر ہم سارے وہ علاقے بھی شامل کر لیں جو گلگت بلتستان ہے۔ تو جب آبادی اتنی زیادہ ہو جائے تو ہم جتنی بھی ترقی کریں، چاہے ہم بجلی میں کریں، پانی میں کریں، گیس میں کریں، وہ ہماری ضروریات پہ پورا اترتی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے۔ اور چین تو ایسا ملک ہے جہاں انہوں نے یہ بھی قانون بنا دیا تھا کہ 1 بچے سے زیادہ نہ ہو۔ تو اگر یہ یہاں قابل قبول نہیں ہے، جو ایسی بھی کوئی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، اور ہمیں قائد اعظم نے یہ پیغام دیا تھا 11 اگست کو کہ جو مذہب ہے نا، اس کا ہماری ریاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے جس کا جو بھی مذہب ہو، اور آپ کو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا۔ اور یہ جو ہمارا سفید حصہ ہے جھنڈے کا، یہ ہماری اقلیتوں کے لیے ہے جن کی ہمیں خاص طور پہ احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ پاکستان ایک
اس طریقے کا جس کو ہم کہتے ہیں تھیوکریٹک اسٹیٹ کبھی تصور نہیں ہوا تھا۔ علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا تصور یہ تھا کہ ہم ایسا ملک بنائیں جس میں جمہوریت ہو اور احترام انسانیت۔ اب جو انسانیت کا لفظ ہے اس میں عورتیں شامل ہیں، بچے شامل ہیں، مرد شامل ہیں، ٹرانسجینڈرز شامل ہیں اور ان کے برابر کے حقوق ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں جو ہمارا میڈیا ہے یہ ہمارا فورتھ برانچ آف گورنمنٹ ہے۔ ایک تو ہو گیا نا ہماری مقننہ جو قوانین بناتی ہے، پھر ایک ہو گیا انتظامی جو اس پہ عمل درآمد کرتی ہے، اور جو عدلیہ ہے نا اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی داد رسی کرے، کسی کو کوئی شکایت ہے ریاست کے خلاف یا آپس میں، تو یہ تین جو ہے ستون ہماری ریاست کے، اس کے ساتھ اب چوتھا ستون جو ہے وہ آپ ہے، اینڈ دیٹ از دی الیکٹرانک میڈیا۔ کیونکہ جس کو اخبار پڑھنا نہیں بھی آتا اس کے پاس ٹیلی فون، اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہر گھرانے میں کم سے کم ایک ہے، اور اس میں آپ خبریں بھی سن سکتے ہیں، یوٹیوب بھی سن سکتے ہیں، اور اس سے لوگوں میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ ان کو پتہ لگے کہ جو ہمارے حقوق ہیں، اور حقوق تو ہر ایک چاہتا ہے نا، ان کے ساتھ فرائض بھی ہیں۔ آخر ہم اس قوم کا ایک فرد ہے ہر بندہ، اور فرد کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور اقبال نے تو اس کے بارے میں کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دیکھیے اگر وہ لفظ فرد کے بجائے مرد استعمال کرتے تو ایلیٹریشن جو انگریزی زبان میں ہم لوگوں نے بچپن میں سیکھی تھی اس میں اس کا ردیف قافیہ کیسے ملتا ہے؟ مرد، ملت، مقدر۔ لیکن فرد کا لفظ اس لیے کہ اس میں میری بیٹیاں، میری بہنیں سب شامل ہیں، اور ہم سب اگر اپنا حصہ ڈالیں اس قوم کی ترقی میں تبھی پاکستان جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو میں اپنی زندگی کی بات بتا رہی تھی، جب میں نے وہ 1 سال کیا اپنا میس کمیونیکیشن جس کو اب کہتے ہیں، میری شادی ہو گئی، پھر بچوں کو اسکول لے جانا لانا، ان کو گھر میں دیکھنا بھئی وقت سے ہوم ورک کر لیا ہے یا نہیں کیا، ان ساری چیزوں میں وقت گزر گیا۔ تو ایک دن میں نے اخبار میں دیکھا کہ 100 روپے جمع کریں نا تو آپ کو فرسٹ ایگزامینیشن ان لاء کی اجازت مل جاتی ہے، جو 1 مہینے کے بعد ہے، اس میں رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو بھی لاء کالج جوائن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے 100 روپے فیس جمع کی، کتابیں لے لیں، تیاری کر لی، 1 مہینے کے بعد امتحان دے دیا تو میرے شوہر اس وقت ہائی کورٹ کے جج بن چکے تھے، کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں قانون کا امتحان دے دوں۔ کہنے لگے یہ تو امپاسبل ہے، اس طرح گھر پہ بیٹھ کے کبھی سنا ہی نہیں، تو اچھا جی دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرط بن گئی، حالانکہ وہ شرط لگانے والے جنس ہی نہیں تھے۔ تو بچے کہنے لگے جی 1000 کی شرط نہیں، آپ نے امی کو ہوم فریزر لے کے دینا۔ اچھا امتحان کا نتیجہ نکلا تو لاء کالج میں گئی، اور بورڈ پہ ان دنوں میں آویزہ ہوتا تھا، تو میرے سے زیادہ کسی کے نمبر ہی نہیں تھے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، لیکن نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ the student who has come first، اس کا رزلٹ ہم بعد میں اناؤنس کریں گے۔ میں نے سوچا دیکھیں میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہوں، شاید ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی اسٹوڈنٹ ہو۔ میں گھر آگے تھوڑی سی پریشانی مجھے ہوئی، تو میرے شوہر نے میری شکل دیکھی، اس وقت کو 5 بجے تھے، گھر آگے تھے، تو کہنے لگے بس وہی ہوا نا جو ہونا تھا۔ میں نے کہا ہاں جی میری فرسٹ ڈویژن آئی ہے، اور صرف 4-5 لوگوں کی تب بھی فرسٹ ڈویژن آتی تھی، لیکن فرسٹ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بتا دیا، کوئی یونیورسٹی کی اور اسٹوڈنٹ تھی وہ فرسٹ آ گئی۔ اسی طرح میں نے سیکنڈ پارٹ بھی کیا، اور 2 سال میں نے LLB حاصل کر لیا۔ اور میں بچوں کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ قانون کی تعلیم ابتدائی ضرور لے لیں، اور انفارمل کلاسز میں کنیٹ کالج میں کراتی بھی رہی ہوں، ایوننگ کلاسز پاکستان ویمنز انسٹیٹیوٹ میں۔ لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے معاشرے میں کیسے آپ نے اپنے حقوق بھی لینے ہیں، اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں، اور قانون کی ابتدائی تعلیم اس میں بہت آپ کی مددگار ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب فیملی کورٹس بنے 1964 میں، تو یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں جو تھیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا قانون، اور اجازت بھی مل گئی ان کو، کیونکہ عورتوں کے لیے داد رسی کے لیے علیحدہ عدالتیں شروع ہو گئیں، جس میں ان کو ایک ہی جگہ میں تمام اپنے حق مہر بھی مل جاتا تھا، جہیز بھی مل جاتا تھا، بچوں کے اخراجات بھی مل جاتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک عورت اگر اتنی کافی نہیں تھی ہر ضلع کے لیے، تو 2 اضلاع میں ایک عورت ہوتی تھی، 3 دن ایک ضلع میں بیٹھتی تھی اور 3 دن دوسرے میں۔ اس سے بہت یہ ہوا کہ عورتوں کو فروغ ملا اس تعلیم میں آنے کا۔ اور پھر جب 1994 میں بے نظیر بھٹو بنی پاکستان کی وزیر اعظم، ان کے پاس زیادہ اس وقت اکثریت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا جو بھی میں عورتوں کے لیے کر سکتی ہوں میں کروں۔
انہوں نے سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کہ 5 عورتوں کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں جج کا تقرر کیا، اور ہم پنجاب سب سے زیادہ آبادی کے حوالے سے بڑا صوبہ ہے، یہاں 3 ججز جو تھی وہ جو بنی یہاں کی جج، اور اس میں سے میری خوش قسمتی ہے کہ میرا نام آ گیا۔ اس میں میری کوئی صلاحیت کا نہیں تھا، لیکن میں پریکٹس کرتی تھی عدالت میں، اور کیونکہ میں بڑی چرب زبان تھی اس لیے اکثر بیشتر میں مقدموں میں جیت جاتی تھی۔ تو اس میں مرد جو کہتے تھے آپ اس عمر میں کیا کریں، جائیں آپ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو تو کچھ نہیں نہ کہا آپ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں یا آپ بازار میں جائیں، آپ اپنا کام اپنے ساتھ رکھیے، میں اپنا کام اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ عورتوں کو اس طریقے سے ایک مل گیا راستہ، اور پھر وہیں سے آج تک آپ نے دیکھا ہے پبلک لائف میں جج کے طور پہ یا عورتوں کی رائٹس کی چیمپئن کے لیے کوشش تو بہت کی، لیکن 74 سال میں عورتوں نے ترقی کی ہے، ابھی بھی بہت گنجائش ہے، اور میں سب کو کہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند رکھنا نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ مذہب، آپ باہر شامل ہوں جیسے تحریک پاکستان میں تھی، قوم کی تعمیر میں بھی اسی طریقے سے حصہ لیں تاکہ ہم اقوام کی فہرست میں صف اول میں شامل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔